Hello and welcome to The Correspondent. हम वापस हाजिर हैं with another episode of our podcast series और आज का मौजू जो मैं और आयशा डिस्कस करेंगे वो है मॉरल पुलिसिंग और मॉरल पुलिसिंग के साथ साथ हम बात करेंगे तकियानुसी कवानीन के बारे में और चूंकि हम मॉरल पुलिसिंग की बात करें आयशा एक तो वेलकम बैक आज हमने काफ़ी अरसे बाद पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें क्योंकि मसरूफियात को ज़्यादा बढ़ गई थी. तो अब हम आज का जो पॉडकास्ट की एपिसोड है हम उसमें डिस्कस करेंगे एक तो शुरू करेंगे कि ईरान के अंदर जो पूरा एक 2 से 3 माह के अंदर एहतजाज कत्ल व गारत स्टेट मशीनरी यूज़ की गई अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स और फाइनली द अबॉलिशन ऑफ मॉरल पुलिस. सो आयशा आप पहले बताएं कि ईरान में हुआ क्या और अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या है. सो अगर हम स्टार्ट करें कि ये जो इशू था वो इशू बना कब, ठीक है, मोरालिटी पुलिस और ईरान के अंदर ख़वातीन के ऊपर इस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको किसी चीज़ को फॉलो कराना वो बड़े अरसे से चलता आ रहा था. स्पेशली 1979 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था उसके बाद से ये कंपल्सरी कर दिया गया था कि ख़वातीन जो हैं ईरान के अंदर एक तो हिजाब कंपल्शन कर दी गई थी, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि सऊदी अरब में काफ़ी देर से ये कंपल्शन जो है उनके लॉ के अंदर शामिल थी, तो ईरान के लॉ के अंदर भी शामिल कर दी गई थी. लेकिन जो एक तो है कि आपने लॉ बनाया, दूसरा है कि आपने एक ऐसी पुलिस भी बनाई जो सिर्फ इसी को इंश्योर करेगी, जिसका नाम आपने रख दिया मोरालिटी पुलिस, जो कि इसको इंश्योर करे कि ख़वातीन जो हैं उन्होंने हिजाब और अपने बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली कवर की है. उसके अंदर अगर कहीं पे भी उनका दुपट्टा ज़रा सा भी सड़क के 2 बाल भी नज़र आ रहे हैं तो उनको फाइन किया जाता था या फिर उनको रोक के वहीं पे सही कराया जाता था. उसके अंदर उनको री एजुकेशन सेंटर्स के नाम से वो सेंटर्स बनाए गए थे जहाँ पे ले जाके कभी कभार जोर ज़बरदस्ती से, जिसके अंदर ऑपरेशन यूज़ किया जाता था, मारपीट भी यूज़ की जाती थी, उससे उनको बताया जाता था, एक सबक सिखाया जाता था कि वो ठीक करें. अब हुआ ये कि आज से कुछ 3 महीने पहले एक 22 साल की नौजवान लड़की जिसका नाम महसा अमीनी थे, नाम तो पूरी दुनिया में अब सबको मालूम है महसा अमीनी का नाम, उसको अरेस्ट किया गया और उसको इस री एजुकेशन सेंटर में भेजा गया जहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई एंड शी डाइड. अब गवर्नमेंट का स्टांस कुछ और है कि उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, सांस लेने में मसला था, उसकी वजह से हुआ. फिर उसकी फैमिली की अलग है कि नहीं उसको मारा पीटा गया था जिसकी वजह से उसकी कंडीशन जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गई. बट आफ्टर जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए. ईरान की जो आवाम थी वो महसा अमीनी के लिए और अपने राइट्स के लिए खड़े हुए कि ये जो मोरालिटी पुलिस है इसको ख़त्म होना चाहिए और हर औरत को अपना राइट है, जिसके अंदर जो नारा उठाया गया which was जन जिंदगी आज़ादी, which means women, life, freedom. Okay. तो अब वहाँ से बात शुरू हुई और 3 महीने के प्रोटेस्ट जिसके अंदर ईरान की जो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ नंबर्स देती हैं दैट इज़ के 200 प्रोटेस्टर्स इसके अंदर जाँ बहक हुए और 18,000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें ऑब्वियसली उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आई, उनके खिलाफ पैलेट गन्स यूज़ की गई थी, टीयर गैसेस यूज़ की गई थी कि उनकी आंखें जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्टर्स की अभी तक ठीक से देख नहीं सकती हैं. और ये खबर अब फाइनली आई है कि मोरालिटी पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया. ठीक है. अच्छा, उनमें एक क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, एक तो आप मुझे बताएं कि फाइन अब ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई थी या पहले भी स्ट्रिक्टनेस उतनी ही थी? बिकॉज अगेन अभी बिकॉज उसका कत्ल अगर हुआ है या उसका उस डिटेंशन सेंटर के अंदर उसकी जो मौत वाक़ई हुई है, जाहिर है अगर स्ट्रिक्ट पुलिस थी तो पहले भी कुछ इस तरह की मौत वाक़ई होंगी. अभी ऐसा क्या ट्रिगरिंग पॉइंट था कि अचानक पीपल वर वेरी फ्यूरियस अबाउट इट? ओके, सो जो ईरान के अंदर सिचुएशन है वो कहा जाता है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके अंदर मोरालिटी पुलिस इतनी एक्टिव नहीं थी और थोड़ा सा रिलीजियस जिसको आप कह लें कि सेंसिटिविटी वो कम हो चुकी थी. प्रेसिडेंट हसन रूहानी जो थी, बिल्कुल उनके टाइम पे इट वाज कंपैरेटिवली बेटर, द सिचुएशन वाज बेटर. पर जो अभी के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उनके आने के बाद उन्होंने ये ऑर्डर दिया, मतलब कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं कि वो अपनी ऑथेंटिकेशन या अपनी लीगलाइजेशन को
اس کو منوانے کے لیے یا اپنا زور منوانے کے اس طرح کی اگریسو پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو وین ہی کیم ان ٹو پاور ہی انسٹرکٹیڈ, انہوں نے یہ انسٹرکشنز جاری کر دی کہ جو مورالٹی پولیس ہے وہ واپس ہو جائے, ہم لوگ اسلامک ویلیوز کو واپس کریں گے, جو ریولیوشن آیا تھا اسلامک ہم اس کی ویلیوز کو واپس لے کے آئیں گے. سو ان کی آنے کے بعد آل دیز ایکٹیویٹیز اگین اسپارک, ان کے آنے کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے پھر سے ایکٹیو ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ کیونکہ جو حکومت وقت تھی اس نے دیکھا کہ کیونکہ معاشی بدحالی ایران کے اندر بہت زیادہ, بیکاز یو ایس سینکشن کے بعد ایران کی جو اکانومی ہے از ان بیڈ ٹیسٹ, اکنامک گروتھ کولیپس کر گئی ہے, ان کے جو ریزروز ہیں وہ آر فروزن, اور چونکہ ان کی معاشی بدحالی کا شکار ہے تو انہوں نے کہا کہ چلو ریلیجن کے ارد گرد پالیٹکس کو کھیلتے ہیں, اور تاکہ جو اس کی اوتھینٹسٹی ہے, بیکاز الیکشن بھی ان کے کافی کنٹروورشل تھے جب حسان روحانی واز آؤٹسٹیڈ آؤٹ آف دا پاور. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ یہ جو قانون سازی کی گئی اس کے اندر بہت بڑے ان کے جو ایکٹرز ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر پروٹیسٹ کیا, بلکہ ابھی کچھ دنوں کی ہی پہلے کی خبر تھی کہ ان کے جو آیت اللہ ہیں ان کی نواسی غالباً واز آلسو اریسٹڈ بیکاز اگین شی آلسو ریمووڈ ہر اسکارف. سو میجر یہ تھا کہ the women were basically removing their head scarves in public, and they were also torching them in public. And you know, it was not just that the women were supporting this protest, but چاہے وہ آدمی ہوں, وہ بچے ہوں, وہ بوڑھے ہوں, تمام لوگ جو تھے, تو پوری جو ایران کی سوسائٹی تھی وہ باہر آئی. اب آج کا ہمارا موضوع جو ہم نے سوچا کہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم اس کو اپنے ڈسکورس کا حصہ بنائیں کہ وائی مورل پولیسنگ. مورل پولیسنگ اتنی اہم کیوں ہے کہ ایک تو اس نے ایرانی معاشرے کو کے اندر ایک آگ بھڑکا دی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر یا دوسرے جو سخت ممالک ہیں جن کے اندر جو ہے موبلٹی اتنی عام نہیں ہے, ان کے اندر کیسے مورل پولیسنگ کا ٹول استعمال کر کے عوام کو یا ایک مائنورٹی کو یا ایک خاص طبقے کو بند کیا جاتا ہے, ان کی موبلٹی کو, ان کی آزادی کو, اور اس کے اندر پیٹریارکی کیسے شامل ہے, بیکاز اگین ہم اس بارے میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو اس بارے میں اگر ہم بات کریں. سو اوکے, for talking about ایران کے پروٹیسٹ, they were very powerful protest. جب اس کی امیجز دنیا میں جاتی تھیں, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ پبلکلی ہیڈ اسکارف ریموو کیے جا رہے تھے, ان کو آگ لگائی جا رہی تھی, تو جو امیجز ہمارے سامنے آئے ایران سے, they were very powerful. نہ صرف اس کے اندر ہیڈ اسکارف کو ریموو کیا جا رہا تھا نا ویری پاورفل, اور ایک میسج سینڈ کرنے کے وے میں ان کو ٹارچ کیا جا رہا تھا, بلکہ خواتین اپنے بال بھی کاٹ رہی تھیں کہ اگر ہمارے بالوں سے مسئلہ ہے آپ کو, بیکاز سر کیوں کور کرنا کہ بال کور کرو, تو وہ اپنے بال کاٹ رہے تھے, بال سر شیو کر رہے تھے پبلکلی ایز اے سائن آف پروٹیسٹ. اب بات کرتے ہیں مورل پولیسنگ کے اوپر. تو مورل پولیسنگ obviously ایران کی بات لے لی جائے, سملرلی ہمارے پاس سعودی عربیہ کا انسیڈنٹ تھا, پاکستان کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں, ہم لوگ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ایز سچ کوئی لا نہیں ہے جو کہ کہتا ہے کہ ہر وقت حجاب کر کے باہر نکلنا یا کچھ ہے, لیکن پاکستان کے اندر ہر فرد, اسپیشلی ہر مرد جو ہے, وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ عورت کو بتائے کہ تم نے کس طرح سے ڈریس کرنا ہے, تم نے کس طرح کے کپڑے پہننے, کس طرح سے کسی سے بات کرنی ہے, کس طرح سے ہنسنا نہیں ہے, کس طرح سے بیٹھنا ہے آدمیوں کے سامنے, کس طرح سے معاشرے میں بیٹھنا ہے, سر کور کرو, یہ کور کرو, وہ کور. سو لیگلی نہیں لیکن سوشلی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان کے اندر بھی. ٹھیک. اچھا, تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے مورالٹی جو ہے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. ٹھیک ہے, 1700 سال پہلے یا 1400 سال پہلے جب اسلام آیا تو اس سے پہلے بھی مورل پولیسنگ ہو رہی تھی, اس سے پہلے 1000 سال پہلے بھی مورل پولیسنگ ہو رہی تھی, ظاہر ہے اپنے کلچرل کی وجہ سے, ٹریڈیشن کی وجہ سے. لیکن جو ہم ایوالو ہوتے رہے, ہم نے دیکھا کہ اسلامی معاشروں کے اندر مورل پولیسنگ بڑھتی گئی, اور ہم نے اس کو اسلام کا رنگ دیا, جہاں بہت سارے جو آتھرز ہیں, بہت سارے جو آرگیومنٹ کریں گے اس کے اگینسٹ, ان کا ماننا یہ کہ اسلام کا مورل پولیسنگ سے کوئی تعلق نہیں. انفیکٹ جو مورل پولیسنگ ہے وہ اسلامی ٹیچنگز کے خلاف ہے. ہم کچھ کوٹ کر رہے تھے, بالکل کوٹ کر رہے تھے. یہاں پہ کوٹ سے پہلے میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ اچھا, اسلام کے اندر یہ مینشن کیا گیا ہے عورت کے لیے کہ وہ پردہ کرے اینڈ ایوری تھنگ, بٹ دیٹ ہیز ناٹ بین میڈ اے کمپلشن.
ٹھیک ہے, اس کو تلقین کی گئی ہے, لیکن وہ اگر نہ کرنا چاہے تو کوئی زبردستی بھی نہیں ہے. یہ ان ساری اسلامک ریفرنسز سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر ہم ماسا امینی کی بھی اگزامپل لیں اور اس کی پکچرز دیکھیں جس کی وجہ سے اس کو اریسٹ کیا گیا تھا, تو اونلی اس کا جو سامنے کے یہ تھوڑے سے بال تھے وہ نظر آ رہے تھے اس وجہ سے. سو آئی مین, اور اس کو پھر ہرٹ کیا گیا, اس کو مارا پیٹا گیا تھا ان دیٹ ری ایجوکیشن سینٹر جہاں پہ مورالٹی پولیس اس کو لے کے گئی تھی. تو اگین اس سے ہمیں ان ریفرنس سے تو یہ پتا ہے کہ جو مورالٹی پولیس کر رہی تھی it was un-Islamic. ٹھیک ہے, it goes against the teachings of Islam. ٹھیک ہے. اب اسی پر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ ایک تو ماشا کو مرنا پڑا اور 200 سے 400 لوگوں کا قتل عام ہوا ریاست کے ہاتھوں, اور اس کے بعد تقریباً 20,000 لوگ آر امپریزنڈ. اور انہی کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ایران کے اندر, انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اریسٹڈ ہیں ان کو سزائے موت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی خط لکھا گیا لیجسلیٹرز کو. اور اب آ کے کیونکہ وہ جو پروٹیسٹ ہے, جو کیونکہ یہ پروٹیسٹ انقلاب کا شکل بھی لے سکتا ہے, تو گورنمنٹ نے پریشر میں آ کے فائنلی پولیس کو ابالش کیا, اور اب قانون سازی بھی ہوگی ٹو چیک کہ ویدر اٹ از ریلیونٹ اور ناٹ. اب سوال یہ ہے کہ جب ہزاروں لوگوں کو مرنا پڑتا ہے اور قانون سازی کر کے پرانے تقیانوسی قانون جو ہے, جو بوسیدہ ہے, ابھی قانون کب بنایا گیا تھا مارل پولیسنگ والا؟ 79 کے بعد. 16-17 سینچری کا قانون 21ویں صدی کے اندر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. تو 16 یا 17 سینچری کا قانون آج 100 لوگوں کو مرنا پڑا, 400 لوگوں کو مار کر اس کو جب ریپیل کرنا ہے, پھر سوال اٹھتا یہ ہے کہ جو آپ کا پدر شاہی نظام ہے وہ کتنا طاقتور ہے کہ اس نے ہزاروں سال 100 سال پہلے بھی وہی قوانین بنائے ہوئے تھے جس سے وہ امپاور ہوں, اور آج بھی انہوں نے وہ قانون آج بھی رکھے ہوئے ہیں جس سے وہ ہلکے جو ہے, وہ جو کچھ چند لوگ ہیں جو اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں, وہ اقتدار میں رہے. اگر آپ پاکستان کی مثال لے لیں, پاکستان میں بھی مورل پولیسنگ بہت زیادہ ہے, بٹ کوئی اس کی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن آپ کی جو پولیس ہے اس کا ایک تو نظام اگین کلونیل ایرا کا, جب انگریز ہم پر حکمران تھے تب کی قانون سازی ہوئی, اور آج کی پولیس بھی تقریباً وہی پولیس ہے جو انگریزوں کی پولیس تھی, جو کہ محکوم قوم, ہم محکوم تھے نا سارے ہندوستانی جو تھے اس وقت کے, پاکستانی اور انڈینز ملا کے ہندوستان تھا, بیکاز اگین انڈیوائیڈڈ انڈیا. انگریز حکومت کر رہا تھا اور انہوں نے کسی طرح سے سپریس کرنا تھا یہاں پہ رہنے والوں کو, سپریس کرنا تھا. تو انہوں نے قانون سازی ایسی کی ہوئی تھی جس سے پولیس کا استعمال کر کے جو ہم آزادی کے نعرے لگاتے تھے, جو آزادی کی تحریکیں ہوتی تھیں, یا جو موبلائزیشن ہوتی تھی, اس کو روکا جا سکے, خواتین کو امپاور نہ کیا جا سکے, غریب عوام کو, یا جو وہ والی ذاتیں جو نیچے تھیں اور امپاورڈ لوگوں کو اور امپاور کیا جائے پیسے دے کے. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ 1860 کے اندر بنا. بالکل. کوڈ آف کرمنل پروسیجر CPRC جس کو کہتے ہیں, وہ 1898 میں بنا, اور اس کے بعد پھر لینڈ ایکوزیشن 1894. مطلب پاکستان کے بیشتر قانون جو پولیس سے ریلیٹڈ ہے, جو جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے, جو لینڈ سے ریلیٹڈ ہے, جو بڑے بڑے قانون ہیں, وہ تمام قوانین جو ہیں وہ انگریزوں کے بنائے گئے ہیں. اور آج بھی وہ قانون, مطلب انگریز جو حکمران تھے, جو حاکم تھے, جو جابر تھے, جو کالونائزرز تھے, ان لوگوں نے قوانین اس لیے بنائے تھے تاکہ ہم لینڈ لاس بنائے, تاکہ سپریس کر سکے لوکل عوام کو بالکل پیچھے سے. اور آج بھی جو حکومت وقت ہے وہ ان قوانین کا استعمال کر کے لوگوں پر آپریشن کرتی ہے. دفعہ 144 لگا دی. دفعہ 144 جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی انگریز جابر حکمران کہ جی موبلائزیشن ختم کر دے. آج بھی وہی قانونی ٹول استعمال کیا جاتا ہے. لوکل آزاد قوم, مطلب 1947 کے اندر ہم آزاد ہو گئے, اور آج وہی قانون جو انگریزوں نے بنائے تھے آزاد شہریوں کے اوپر استعمال کیے جاتے ہیں پروٹیسٹ کو ختم کرنے کے لیے. فار انسٹنس آپ لاہور میں مال روڈ پہ چلے جائیں, ہمیشہ دفعہ 144 رہتی ہے کہ جی 5 لوگ سے زیادہ یا 4 لوگ سے زیادہ وہاں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر میں آزاد شہری ہوں پاکستان کا, اور 1947 میں میں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی, اور آزادی کیوں انہی قوانین کے خلاف کی تھی نا, کیونکہ انگریز کیا کر رہے تھے, ایسی قوانین بنائے, ایسے لاز بنائے, ایسے ٹولز بنائے جس سے ہماری
आज़ादी सल्ब की गई. अब उन्हीं قوانین کے خلاف ہم نے آزادی حاصل کی, لیکن آج بھی قانون وہ والا ہے. تو اگر مورالٹی پولیس کے جو لا ہے وہ پرانا تھا تو یہ قوانین بھی پرانے ہیں, لیکن ہم ان کا بالکل کچھ بھی نہیں کرتے سدباب. اسی وجہ سے اکثر شہریوں کو ہمارے ہاں پرابلمز رہتی ہیں کہ پولیس جو ہے ان کی جو ایکسیشن ہے بلا وجہ روک لیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جی اچھا فار انسٹنس اگر میں آپ کو ذاتی بات بتاؤں کہ میں اور اپنی بہن کے ساتھ ایک پارک میں جا رہا تھا تو پولیس والا مجھے روک کے کہتے کہ آپ کا نکاح نامہ کہاں ہے. بھائی اب پولیس مورالٹی پولیس بھی ہماری بن گئی ہوئی ہے, although there is no law, بٹ یہ تقیانوسی نظام چونکہ انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں انہیں کی آف شوٹس ہیں جس کی وجہ سے ہماری پولیس اتنی امپاورڈ ہو گئی ہے. پولیس امپاورڈ اچھی بات ہوتی ہے بٹ there is no checks and balances. لیکن چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے. اینڈ اگین آپ اگر کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو تب آپ کسی چیز کو روکو, لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ سکون سے بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنا رائٹ سمجھ لیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جائیں اور کسی بھی طریقے سے اگر کسی کو کچھ سکھا سکتے ہیں تو وہ جا کے سکھانے کی اور دیکھیں نا یہ جو پاکستان کی ریاست ہے اٹس اے فری اسٹیٹ رائٹ. 1947 کے بعد ہم ایک آزاد ریاست ہیں. آزاد ریاست میں جب کالونائزر کے لاز استعمال ہوں گے تو ہماری تو ڈیموکریٹک پروسیس ہی خراب ہے پورا, کیونکہ ہم استعمال کر رہے ہیں انگریزوں کے قوانین جمہوری 21ویں سینچری کے جمہوری دور کے اندر, جس کی وجہ سے ہماری جمہوریت نہیں چل رہی, جس کی وجہ سے ہمارا سیاسی جو بحران ہے وہ ہر پورے 70 سال میں ہر 5 سال بعد 2 سال بعد ہمارے ہاں سیاسی بحران ہے. ہماری معیشت اس لیے نہیں چل رہی کیونکہ ہمارے قوانین بسیط ہیں. اور آج تک میں آپ کو بتاؤں عائشہ, پارٹیزن ہو کے نان پارٹیزن ہو کے کسی بھی سیاسی جماعت نے, وہ چاہے پی ٹی آئی ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ پی ایم ایل این ہو, انہوں نے ٹھیک اکنامک پالیسیز بنائی ہوں گی, لیکن انہوں نے آج تک کسی نے اپنے ایجنڈے میں یا منشور میں نہیں ڈالا کہ ہم تمام وہ قوانین کو ختم کریں گے یا ایٹ لیسٹ ریپلیس کریں گے ریفارمز. کسی نے بھی ریفارمز کی بات نہیں کی. اور ہر پارٹی نے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو, جب بھی اقتدار میں رہی ہے انہوں نے ہمیشہ ایسے قانون سازی کی ہے جو کہ انہی بوسیدہ قانون کے اوپر رہے ہیں تاکہ آواز کو سلب کیا جائے, آواز بند کی جائے اور خواتین کے حقوق ہو جائے, وہ کسی بھی مائنورٹیز کے حقوق ہو جائے, اپنے حساب سے ان کو پیش بنانے کی کوشش کی. اگین یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ جو پاور میں ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی پاور لوز ہو. اسٹیٹس کو, اور پاور میں کون ہے؟ آدمی. دیکھیں میں خود ایک آدمی ہوں, لیکن میں اس چیز کو ایکسیپٹ کروں گا, اور میرے خیال سے پورے معاشرے کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ جو پدر شاہی نظام ہے, پیٹریارکی جو ہے, وہ ہمیشہ مرد کے طاقت میں آنے کو سپورٹ کرتی ہے. مورل پولیسنگ آدمیوں کے خلاف اوپر کیوں نہیں ہے؟ ایک خاتون اگر ٹائٹ جینز, وہی اس کے اوپر یہ تھا کہ ٹائٹ جینز یا بال کو ایکسپوز کیوں نہیں کرنا, تو مورل پولیسنگ آدمیوں کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ وہ چاہے ایران ہو جائے یا پاکستان ہو جائے, لڑکے شرٹ لیس گھومیں, شارٹس میں گھومیں, از دیٹ ناٹ immoral according to Islamic laws? بالکل. ٹائٹ جینز لڑکے کیوں پہنے؟ اگر ٹائٹ جینز لڑکیاں نہیں پہن سکتی تو ٹائٹ جینز لڑکے کیوں پہنے جائیں؟ پہننا ایسے کہ آپ کے بہت قسم کے عذاب واضح ہوتے ہیں. اسلام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے. بالکل. تو مورل پولیسنگ ہم نے, کیونکہ اس کے اندر واقعی میں پدر شاہی نظام ہے, اور آپ دیکھیں پدر شاہی نظام جو ہے وہ صرف خواتین کے استحصال نہیں کرتا. پدر شاہی نظام جو ہے تمام اس طبقے کی استحصال کرتا ہے جو اقتدار میں نہیں ہے. خواتین ہو گئی, جو اور مذہب کے لوگ ہیں, وہ چاہے مائنورٹی ریلیجن ہو جائے, ایتھنک مائنورٹی, سیکٹیرینزم, اس کے بعد ٹرانسجینڈرز ہو گئے, بہت سارے. اچھا اس کے بعد آپ انٹرسٹنگ بات یہ کہ ہم جو ہے ہمیشہ سے پاکستان میں ایک, آپ کو پتہ ہے ہم وار آن ٹیررزم کا شکار رہے ہیں تقریباً پچھلے 20-30 سالوں کے اندر. ہماری اکانومی کا برا حال ہے, آلموسٹ اب ایسٹیمیشن ہے کہ تقریباً 70,000 لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر کیے, اور وہ سویلینز اور فوجی ہمارے جو بھائی ہیں تمام شہید ہوئے ہیں. 70,000 تقریباً لوگ, بلینز آف ڈالرز لاسٹ ٹو دی اکانومی, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, ہمارا جی ڈی پی کا ستیہ ناش ہو گیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہم نے جو پوری وار آن ٹیرر تھی, وہ جو پوری ایک جہادی ایک مائنڈ سیٹ تھا پاکستان کے اندر, افغانستان کی بارڈر لائن کے اندر, اٹ واز آل وہابی اسلام. ٹھیک ہے, اور میں کسی سیکٹ کو اٹیک نہیں کرنا چاہ رہا, بٹ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے. اچھا میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں, دیز آر ناٹ مائی ورڈس. ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا, بیکاز اگین محمد بن سلمان جو سعودی عربیہ کی کراؤن پرنس ہیں, اور میجر وہابی اسلام جو ہے وہ سعودی عربیہ سے ہی ایمنیٹ ہوا ہے, اور سعودی نظام جو ہے جو اسلامک
उनका कॉन्सेप्ट है वो वहाबी इस्लाम है, तो उन्होंने कहा कि जी वहाबीइज्म जो है ना, वहाबी इस्लाम जो है, इट वाज ओनली अ पॉलिटिकल टूल टू प्रोपोगेट पॉलिटिक्स. और बिकॉज 1990 के अंदर अफगान जहाद के अंदर और वैसे भी एक इस जरूरत थी, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि नाउ वी आर ऑफिशियली एंडिंग दैट पॉलिटिकल टूल. जो वहाबी इस्लाम जो हमारे मदरसों के अंदर ट्रेनिंग करते रहते थे, जो प्रोपोगेट किया, सो इट वाज ओनली अ पॉलिटिकल टूल फॉर देम. और उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने रियलाइज किया कि उनके तेल के ज़खायर खत्म हो रहे हैं और दुनिया से तेल की डिमांड और कुछ, बिकॉज अगेन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आ रहे हैं, 2019 के अंदर उन्होंने खवातीन के हकूक के बारे में बात शुरू कर दी. 2016 के अंदर जैसे इन्होंने कहा ना कि इन्होंने एक वो जो पुलिस मॉरल पुलिसिंग थी खत्म की. सऊदी अरेबिया में भी एक कमेटी थी, अच्छा, जो प्रमोशन ऑफ वर्च्यू और प्रिवेंशन ऑफ वाइस नाम था उसका. और इस कमेटी को तहलील कर दिया गया 2016 के अंदर, जो मॉरल पुलिसिंग किया करती थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब बिकॉज हम खवातीन के हकूक के चैंपियंस हैं, अब हम जो है इस कमेटी को तहलील करें. इसका मतलब ये है कि 2016 से पहले आप जुल्म करते रहे हैं पूरी खवातीन के ऊपर, और 2016 के बाद उनका अच्छा हम इक्वालिटी की बात करेंगे, हम फ्रीडम ऑफ वुमेन की बात करेंगे, मोबिलिटी, जहां वर्क प्लेसेस के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज. अगर आपने 2016 के बाद रियलाइज किया, इसका मतलब है कि आपके बकिया कवानीन जो है, जिसको आप इस्लामी रंग देते हैं और आपने सख्त कवानीन किए हुए हैं, वो भी आपका ट्रेडिशनल कल्चरल पॉलिटिकल टूल्स हैं, बिकॉज इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है. और जिस दिन इनको रियलाइज हुआ कि वो हमारा, देख आयशा, पितरशाही निजाम खराब हो रहा था, इन्होंने रियलाइज किया कि हमारी हुकूमत तो खत्म हो जाएगी, बादशाहत खत्म हो जाएगी. जब आप पावर में ही नहीं रहेंगे तो कोई भी किस्म का पितरशाही निजाम हो, उससे क्या फायदा. तो 2016 में रियलाइज किया कि अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए हमें इस निजाम को लाना पड़ेगा जहां खवातीन भी जो है इक्वल पार्टिसिपेंट्स हैं. एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ. इकोनॉमी की बात अगर मैं आपको करूँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालात किससे पोशीद हैं, ईरान के भी इकोनॉमी के हालात किससे पोशीद हैं. पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगेन यूनाइटेड पाकिस्तान था, एक साथ 1947 के अंदर आजाद हुआ था, ठीक है. 1971 के अंदर सकूत ढाका और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ईस्ट विंग था वो हमसे अलहदा हो गया. आज भी दोनों मुल्क जो है वो इस्लामी ममालिक हैं. और अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पिछले हफ्ते आई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 2024 के अंदर जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है, इट इज गोइंग टू बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी. और पाकिस्तान की आज जो इकोनॉमी है वो तकरीबन 330 अरब डॉलर के अंदर होवर कर रही है. और अगेन हमारे अंदर डिफॉल्ट के चांसेस हैं. हमारे जो इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस है कि जी हमारी एक्सपोर्ट गिर रही है, हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो नहीं मेंटेन कर पा रहे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट टुडे. और बांग्लादेश के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये हैं कि वो 2024 के अंदर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ जाएंगे और उनकी जो मार्केट है दुनिया के 9th लार्जेस्ट मार्केट बन जाएगी. एंड यू नो व्हाट, this all happened in the past 7 years because 10 साल पहले 2013 के अंदर उनकी सुप्रीम कोर्ट ने, उनके हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने जमात इस्लामी को बैन कर दिया था. अब ये मैं पैरेलल ड्रॉ इसलिए कर रहा हूं बिकॉज हमारे मुल्क के अंदर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लामी निजाम नहीं होना चाहिए, इस्लामी निजाम होना चाहिए, बट कौन सा निजाम होना चाहिए. वहाबी इस्लामी निजाम होना चाहिए, शियाओं का निजाम होना चाहिए, सुन्नी निजाम होना चाहिए. हम आज तक यूनिफाई नहीं कर सके, लेकिन हर बंदा कहते हैं इस्लामी निजाम करके आके पाकिस्तान के अंदर देखें एहतजाज पॉलिटिकल जमातें भी करती हैं, मजहब कार्ड का इस्तेमाल करती हैं. exactly. उन्होंने एक जमात, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कि मजहब कार्ड, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो जाए, वो चाहे PMLN हो जाए, PTI हो जाए, जमात इस्लामी तो हमारे यहाँ भी है. क्या आपको रियलाइज होता है कि इस्लाम कार्ड यूज करना पाकिस्तान के अंदर क्यों इतना जरूरी है? क्या हमारा मजहब जो है या हमारे बिलीफ्स इतने कमजोर हैं कि हम लोग सिर्फ मजहब का कार्ड प्ले करके और उसके ऊपर एक्साइटेड हो गया, उसके ऊपर एग्रेसिव होके तो ही आप कोई काम कर सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि पाकिस्तानियों का अपना, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ईमान शायद इतना कमजोर है कि उनका सारा का सारा इस्लाम जो है ना वो जाके इसी तरह के सोशल एक्टिविज्म के ऊपर जागता है. और इन इंडिविजुअल लेवल अगर आपका ईमान मजबूत हो, आप अच्छे मुसलमान हो, तो आप इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर या फिर इस तरह की लॉज को जो कि इस्लाम को प्ले कर रही हैं, सही डिपिक्शन नहीं कर रही हैं इस्लाम की, इस्लाम के कार्ड को प्ले कर रहे हैं, देखिए उसके अंदर पार्टिसिपेट ना करें इतना एग्रेसिव. देखिए एक तो है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है. उसके बाद पाकिस्तान जो बना था वो अल्लाह के नाम पे बना था, मुसलमानों के लिए बना था, जहां मुसलमान आजादी से अपने मजहब को प्रैक्टिस कर सकें. तो मजहब को प्रैक्टिस करें ना, मजहब को
مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس کوئی یونیفائڈ انٹرپریٹیشن آف اسلام نہیں. اس کے بعد ہم نے, اور میں آپ ایک اور چیز ہے, اسلام جو ہے مذہب نہیں دین ہے, ٹھیک ہے. مذہب ہوتا ہے کہ صرف ریچولز پریکٹس وغیرہ, دین ہوتا ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کو ہاف انٹرپریٹیشن پتہ ہوتی ہے کہ ہم نے اسلام, دیکھیں اسلام کو یہ لوگ وہاں یوز کرتے ہیں جہاں ان کے ووٹ بینک ہو, ٹھیک ہے. ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے اسلام کا کارڈ یوز کر لیتے ہیں, حالانکہ ان کو اگر اسلام ہی یوز کرنا ہے تو ان کو پھر سال کے 12 مہینے, دن کے 24 گھنٹے اور ہفتہ پورا 7 دن جو ہے ان کو اسلامک طریقے سے ہی رہنا چاہیے. آپ کے سیاستدان ایک جگہ تو کبھی دبئی کی پارٹیوں میں شامل پائے جاتے ہیں, کبھی اسلام آباد کی رات کو پارٹیوں میں شامل پائے جاتے ہیں, کبھی یورپ ٹرپس, اور کبھی اور دوسری جگہ جہاں ان کو پتہ لگے کہ ہمیں آج اسلامی کارڈ بیچنا ہے تو اسلام کا نام بھی لیتے ہیں, صرف پولیٹیکل ٹول. حالانکہ اسلام کو رائج ہونا چاہیے ہمارے نظام کے اندر, لیکن کون سا والا ورژن. انہوں نے تو ورژنس کو اتنا ڈفرینشیٹ کر دیا ہے کہ مذہب کے اوپر یہ لڑتے بھی ہیں, جھگڑتے بھی ہیں. سیکٹیرینزم شکر ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر کم ہو گیا, ورنہ سیکٹیرینزم اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اپنے مسلک کے اوپر لڑ جھگڑ کے قتل و غارت ہویا کرتے تھے. تو یونٹی نہیں ہے تو مذہب کو ہمیشہ یہ پولیٹیکل ٹول ہی استعمال کرتے رہے. لیٹس اینڈ دس, اس کو اب اس پوائنٹ پہ میرے خیال سے ہمیں ختم کرنا چاہیے کہ اسلام جو ہے اٹ ٹاکس اباؤٹ یونیفیکیشن, ٹھیک ہے, اتحاد کی بات کرتا ہے, امہ کی بات کرتا ہے, پیس کی بات کرتا ہے, ٹالرنس کی بات کرتا ہے, ایکسیپٹنس کی بات کرتا ہے. یہ کسی کو مارنے پہ, کسی کو زور زبردستی پہ, یا پھر انٹالرنس, یا پھر غصہ یا شدت پسندی, اس کے بارے میں اسلام نہیں ہے. دیٹ از دی گراؤنڈ ریالٹی اسلام کے بارے میں, جو کہ ہم سب کو بالکل جس کے اوپر متفق ہونا چاہیے. اور اپنے ٹریڈیشن, اپنے کلچر, اپنے ہسٹری کو اسلام سے مکس کرنے کی ضرورت نہیں. اسلام از اے سیپریٹ اینٹی. آپ کی ٹریڈیشن, آپ کے کلچر, آپ کا لباس کیا ہے, آپ کی زبان کیا ہے, وہ اسلام نہیں ہے. اسلام ہے جو اللہ کا پیغام ہے, اور آپ کی زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنی زبان کو, اپنے آپ کے اگر کوئی تکیہ نوسی جو آپ کے کلچر ہے اس میں اپنے مذہب کو نہ لے کے آئے. دوسری چیز, فرسودہ نظام, جو تمام پرانے زمانے کے قوانین تھے, پرانے زمانے کے ٹریڈیشن تھے, جو کلچر ہے, ٹریڈیشن ہے, سم آر گڈ بٹ موسٹ آف دیم آر بیڈ, بیکاز اگین جو کلچر, ٹریڈیشن ایک سیکٹ کو, ایک انسان کی آزادی کو, ایک انسان کی زبان کو بند کرتا ہے, بالکل وہ ٹریڈیشن, وہ روایات غلط ہے. اور اس کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے کہ کیسے پاکستان کے اندر بھی ایسے کچھ قوانین ہیں جن کو تبدیل کرنا چاہیے, بیکاز اگین وہ ہمارے آزاد پاکستانی کے لیے نہیں بلکہ محکوم ہندوستانی اور محکوم پاکستانی کے لیے تھے. اور کس طرح سے ریفارمز لانے چاہیے, ریفارمز, اور کون سے ریفارمز ہم بالکل انوائٹ کریں گے ان سبجیکٹس کے ایکسپرٹ کو. ہم کوشش کریں گے کہ ڈفرینٹ مسلک کے ریپرزینٹیٹیوز کو بلائیں تاکہ ہم ان کی رائے بھی جان سکیں کہ اس کے اوپر جو علمی رائے ہے وہ کیا ہے. تب تک کے لیے وی ول بی بیک. بہت شکریہ آج کے لیے. اگلے پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ